ترکی میں ایسے ہی ہوا. خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے والے سب سے بڑے محرک کی بھی بات میں نے کہی تھی، لارنس آف عربیہ، یو کے کا رہنے والا، انگلینڈ کا ایک 21 سالہ یا 22 سالہ شخص تھا. اسے بہت زیادہ انٹرسٹ تھا تاریخ پڑھنے میں، اور وہ تاریخ کون سی پڑھتا تھا؟ وہ عیسائی تھا. وہ تاریخ یہ پڑھتا تھا کہ ہمارے عیسائیوں کے سارے قلعے مسلمانوں نے کیسے فتح کر لیے، کون سی کمزوری تھی ہمارے صلیبیوں میں، عیسائیوں میں. وہ ان قلعوں کا بھی جا کر کے مطالعہ کیا، جنگوں کو پڑھا، اسٹڈی کیا. اس کے بعد وہ انگلینڈ کی گورنمنٹ سے پرمیشن لے کر کے وظیفے کے طور پر، یہ مشنریز ہوتی ہیں بہت ساری جو یہ پورے ورلڈ میں پھیلاتے ہیں، آج بھی ہے ان کے. وہ ایک مہم پر نکلا کہ میں اپنی حکومت کا وفادار ہوں اور یہ خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کی پوری کوشش کروں گا. خلافت عثمانیہ کی بات کی جا رہی ہے، یہ 1912 یا 1910 کے آس پاس کی بات بتا رہا ہوں. فرسٹ ورلڈ وار ابھی نہیں ہوئی تھی. تو یہ لارنس آف عربیہ عرب میں آیا اور عربوں کی زبان سیکھا، ان کی تعلیمات حاصل کیا. پوری چیزیں حاصل کرنے کے بعد یہ ایسی عربی بولتا تھا جیسے عرب والے لوگ بولتے ہیں. اس نے کمزوریاں دیکھی خلافت عثمانیہ کی کہاں کہاں ہے. خلافت عثمانیہ آخری سانسیں لے رہی تھی اس وقت، مطلب یوں کہ تھوڑی سی کمزور ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی معمولی بات نہیں تھی. 40 کنٹریز جو آج کی ہیں، آج 40 کنٹریز خلافت عثمانیہ کے انڈر میں آتی تھی. اتنی بڑی وہ حکومت تھی، اس کو ہلا دینا معمولی بات نہیں تھا، معمولی بات نہیں تھی. لارنس آف عربیہ نے تقریباً 4 یا 5 سال محنت کی، عربوں میں داخل ہوا، ان کے اندر تعصب کو جگایا. تعصب کیا ہوتا ہے؟ عصبیت، علاقائی عصبیت. جیسے ارے تم کرناٹکی ہو، وہ بہاری ہے، یہ بنگالی ہے، یہ راجستھانی ہے، یہ گجراتی ہے. یہ علاقائی تعصب، اسلام میں اس بات کی اجازت نہیں ہے. اگر تعصب یا عصبیت ہوتی تو کبھی بلال حبشہ سے آ کر کے حضور کے خادم نہیں بنتے، صہیب روم سے آ کر، سلمان فارس سے آ کر، یہ تمام دیگر علاقوں کے صحابہ آئے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اور مدینے میں ایسے رہتے تھے جیسے ایک ماں کے بیٹے رہتے ہوں. علاقائی عصبیت ہمارے ہاں جائز نہیں، لیکن منافقین جو ہے اس عصبیت کو ابھارتے ہیں ہر جگہ، اس عصبیت کو کہ تمہارا وطن ہے، دوسرے آ کر کے اس پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، تمہاری زمین ہے. تو عربوں کے ساتھ بھی اس نے یہی کیا. ترکی لوگ آ کر کے تمہارے اوپر حکومت کر رہے ہیں، زمین تو تمہاری ہے، عرب ہو تم، برسوں سے تم عربی، اور وہ ترکی ہیں. مکہ پر ترکیوں کا قبضہ ہے، مدینے پر ترکیوں کا قبضہ ہے، ساری جگہوں پر حکومت ان کی ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ ظاہر سی بات ہے، یہ بیج جب بو دیا جاتا ہے، دھیرے 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 یہ پودے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، زمانہ لگتا ہے. لارنس آف عربیہ عربی لباس پہنتا تھا، جبہ پہنتا تھا، وہ شماغ پہنتا تھا، اقال پہنتا تھا. یہ تمام چیزوں کے ساتھ اس نے گورنر مکہ، اس وقت ایک حسین نام کا شخص تھا، اس کو جا کر کے لالچ دیا کہ تو ترکیوں کے خلاف بغاوت کر، میں تجھے انگلینڈ کی حکومت سے تعاون دلاؤں گا اور تیرا پورا ایک علاقہ میں تیرے حوالے کرواؤں گا. شروع میں تو اس نے انکار کیا کہ ایک عام آدمی اگر یہ اتنا بڑا آفر دے تو اس کو خاطر میں نہیں لایا. لیکن لارنس آف عربیہ ظاہر سی بات ہے ایسے چھپ کر کے کام کرتا رہا. اس نے ڈھونڈا پورے عرب میں ایک مشہور خاندان کو جو ڈاکہ زنی پر مشہور تھا. وہ ڈاکوؤں کا خاندان تھا، لوگ ان سے ڈرتے بھی تھے. ظاہر سی بات ہے گنڈوں سے لوگ جو ڈرتے ہیں وہ عزت کی وجہ سے نہیں، جیسے کتے سے بھی ہم ڈرتے ہیں اس لیے کہ کاٹ لے گا. بعض گنڈے یہ سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں سارے لوگ کیسے مجھ سے ڈرتے ہیں، عزت کرتے ہیں میری. عزت نہیں میاں، وہ کتوں سے جیسے ڈرتے ہیں ویسے آپ سے بھی ڈرتے ہیں. ایسی عربی وہ قبیلہ تھا، وہ گنڈوں کا قبیلہ تھا، ڈاکوؤں کا قبیلہ تھا، جو آج بھی سعودی پر حکومت کر رہا ہے. محمد بن سعود کا خاندان. لارنس آف عربیہ ان کے پاس پہنچا، انہیں لالچ دیا. ان کو صرف پیسوں سے مطلب تھا، زمین سے مطلب تھا، اور اس لالچ میں وہ آ گئے اور بغاوت شروع کر دیا. جگہ جگہ ان لوگوں نے لوٹ مار شروع کر دی. ترکی جو تھے وہ سمجھ ہی نہیں سکے.
समझ ही नहीं सके, इलाके संभाल नहीं सके, इन्होंने फौजी छावनियों पर भी हमला किया। मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे इसकी अहमियत पता चली कि तुर्की हुकूमत ने यानी खिलाफत उस्मानिया ने लॉरेंस ऑफ अरेबिया के सर की बड़ी कीमत रखी थी कि इसको ढूंढ करके लाओ तो इतना इनाम दिया जाएगा, क्योंकि बीज यही था, कैंसर यही था। आखिर वो ज़माना भी आया जब मक्का और मदीना तैयबा में भी जो लोग मौजूद थे उनको भी ख़रीद लिया इसने। और दावा यानी किस बात का की लालच दी गई, वादा किस बात का था कि हम अपने आकाओं से यानी अमेरिका से, यूरोप से, इंग्लैंड से तुम्हें एक ज़मीन, बहुत बड़ी ज़मीन के मालिक तुम्हें बना देंगे, बादशाह तुम रहोगे। तय पा गया। और फिर ये 1917 के बाद जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, पहली जंग अजीम हुई, उसके बाद हालात बिखर गए। तुर्की की खिलाफत उस्मानिया को बहुत बड़ा झटका लगा, इसलिए कि ये जर्मनी के साथ था और जर्मनी को शिकस्त हुई तो खिलाफत उस्मानिया भी ढीली पड़ गई। फ्रांस, यूरोप, अमेरिका या इंग्लैंड जो एक तरफ थे ये गालिब आ गए, वहीं से इनका गलबा शुरू हुआ। इससे पहले कोई सुपर पावर नहीं था ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये गलबे में आए यूरोप, इंग्लैंड वगैरह, वरना पहले तो हमारा सिक्का बोलता था। खिलाफत उस्मानिया 650 साल तक सुपर पावर यही थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद फिर उनके हौसले बढ़ गए। खिलाफत उस्मानिया को उन्होंने ख़त्म करने के लिए पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया और अरबों में दाखिल होकर के लॉरेंस ऑफ अरेबिया ने अरबों को खुद उभारा था। बाहर से फौज नहीं आई थी अरबों को ख़त्म करने, तुर्की को ख़त्म करने, इलाकाई लोगों को उभारा था कि तुम उठो तुर्कियों के खिलाफ, कि तुम अपनी ज़मीनों के मालिक हो, तुम अपनी ज़मीनें उनसे वापस ले लो। लोग जाहिल उनकी बातों में आए, जगह जगह पर तुर्कियों के साथ मुठभेड़ होने लगी। तो तुर्की जो है आखिर में समझौते पर आए, एक सुलहनामा एग्रीमेंट हुआ इस बात पर कि नहीं, हम सारी चीज़ें तुम्हारे हवाले करके वापस तुर्की जाते हैं। मुआहिदा हुआ, एग्रीमेंट हुआ, इसलिए कि हम नहीं चाहते कि मक्का और मदीने में मुसलमानों का खून बहाया जाए। इन मुकद्दस शहरों को हम खून से लाल नहीं करना चाहते। शरीफ लोग थे वो। तो तकरीबन 1923 में ये मुआहिदा, एग्रीमेंट करार पाया और उसके बाद तुर्की वहाँ से छोड़कर चले गए। लेकिन आज भी उनके इश्क़ रसूल पर मैं वाकई अल्लाह का शुक्र भी अदा करता हूँ कि अब भी उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक जमात ऐसी है जो अज़मत रसूल की कायल है। इन जालिम वहाबियों ने पूरी दुनिया में अपनी सड़न और अपनी बदबू फैला करके ये कहा कि इस्लाम यही है। तुर्की जब जाने लगे तो कोई चीज़ वहाँ से नहीं ले गए, बल्कि एग्रीमेंट ये किया, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वाबस्ता जितने तबर्रुकात हैं हम सब तुर्की ले जाएंगे। इन वहाबियों ने छोड़ दिया, ले जाओ। ये वैसे भी इनको क्या मतलब था तबर्रुका से, अगर वो रख कर जाते तो शायद ये लोग सब जला देते। शिरक के नाम पर, तौहीद के नाम पर सब खत्म करते। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने मिटा दिया, ख़त्म कर दिया। एग्रीमेंट हुआ और उसके बाद चले गए। मेरे अजीज़ों, इसका पस मंज़र मैं बताकर आपसे सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ, 650 साल पर फैली हुई खिलाफत उस्मानिया जब दम तोड़ने लगी, अपने ही इलाकों में अरब में कमज़ोर हुई, तो किसकी बदौलत, किसकी वजह से? एक मुनाफिक की वजह से, लॉरेंस ऑफ अरेबिया, जिस कैंसर को शुरू में नहीं पहचाना गया था। ये इसी तरह से जड़ें काटते हैं और वायर काटते हैं, मेन जगहों पर ये हमला करते हैं। ये इतना बड़ा नुकसान करके गया जिसका खमियाजा भुगतते भुगतते आज उम्मत को 100 साल हो गए। और हिंदुस्तान की तारीख़ में भी मैंने ये पिछली मर्तबा अर्ज़ किया था कि आज़ादी का सबसे बड़ा फ्रीडम फाइटर पहला वो शहीद टीपू सुल्तान हैं अलैहि रहमत व रिज़वान। उनकी काविशें अगरचे आज लोग भूल चुके हों, लेकिन जब अभी कहीं से अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करता था, उस वक्त उस मर्द मुजाहिद ने उनके ख़िलाफ़ जंगें लड़ी हैं और उनसे कहा है कि तुम जुल्म के तौर पर हिंदुस्तान पर काबिज़ हुए हो। लेकिन उनकी पूरी मसाई जमीला, उनकी जितनी कोशिशें थी, आप हमारी किताबें तो छोड़े, अंग्रेज़ों की किताबें पढ़ें तो पता चलेगा। अंग्रेज़ लिखता है कि हिंदुस्तान में जाने के बाद इंडिया में सबसे ज़्यादा ख़तरा उनको जिससे था वो टीपू सुल्तान से था।
بہت بڑا مقابلہ تھا ان کا. اور حتیٰ کہ میں نے تاریخ میں یہ پڑھا ہے کہ ٹیپو سلطان شہید ہو گئے، ان کی لاش کو اٹھانے کے لیے نہیں جا رہے تھے، ڈر رہے تھے. ان کے جسم پر ایک کوا آ کر بیٹھا، تب انہیں پتہ چلا کہ ان کی موت ہو گئی. تب تک تو وہ قریب بھی نہیں جا رہے تھے، اتنا خوف، اتنی ہیبت تھی. لیکن اس مرد قلندر، اس مرد مجاہد کو اگر نقصان اٹھانا پڑا ہے تو انگریزوں کی فوج سے نہیں، اپنے اندر موجود منافقین، میر صادق، نظام حیدرآباد، ان لوگوں نے دھوکہ دیا تھا ٹیپو سلطان کو. یہ اندر آ کر کے فوج میں داخل ہو کر کے ان کا تعاون کرنے کے نام سے پیچھے کے دروازے کھول دیے جہاں سے انگریز داخل ہو سکیں اور حملہ کر سکیں. کیونکہ انگریزوں نے انہیں لالچ دی تھی کہ ٹیپو سلطان کو ختم کرنے میں تم ہمارا ساتھ دے دو، ہم تم کو فلاں فلاں جگہ کی ریاست دے دیں گے. میں بارہا یہی کہہ رہا ہوں کہ منافق آدمی بنتا کس لیے ہے؟ ایک ہی چیز، دنیا کی ہوس، دنیا کی لالچ انسان کو منافق بناتی ہے. عزیزان گرامی وقار، کربلا کے اس میدان میں بھی دیکھیں، امام حسین کے مقابل میں جو لوگ آئے تھے وہ سب کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے. کون سے کفار و مشرکین آئے تھے؟ یہودی عیسائی آئے تھے، کلمہ گو لوگ تھے، کلمہ پڑھتے تھے. اور رسول اللہ کے نواسے کے خلاف انہوں نے تیریں اٹھا لی، تلواریں اٹھا لی. کس وجہ سے؟ اس لیے کہ صرف بادشاہ کی طرف سے اعلان ہوا تھا کہ جو اس میں فتح یاب ہوگا اسے اتنا اتنا مال دیا جائے گا. ہوس، دنیا کی ہوس. بلکہ جہاں میں دیکھتا ہوں قسمت کی خرابی کسی کی آ جائے، حضرت سعید ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہوگا آپ نے. حضرت سعید ابن ابی وقاص یہ کون ہیں؟ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جن کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی. وہ صحابی ہیں، وہ 10 ہیں نا. حضرت سعید ابن ابی وقاص اس میں ہیں. سعید ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے عمرو بن سعید. سعد ابن ابی وقاص، میں سعید کہہ رہا ہوں، سعد ابن ابی وقاص، ان کا بیٹا ہے عمرو، جس کو یزید کے طرف سے صرف اتنی لالچ دی گئی تھی کہ ایران کا ایک علاقہ رے جس کو کہا جاتا تھا، وہاں کا تجھے گورنر بنایا جائے گا، جا حسین کا مقابلہ کر کے آ جا. عشرہ مبشرہ میں سے صحابی رسول کا بیٹا ہے. ایک تخت کی وجہ سے ایران کی طرف جانے کی بجائے کربلا کی طرف آ گیا 4000 کا لشکر لے کر. اور شروع میں ڈر بھی تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اللہ کے نبی کا نواسا ہے. باوجود اس کے دنیا کی ہوس غالب جب آ جاتی ہے تو انسان کو کافر بنا دیتی ہے. 10ویں محرم تھی جب اس نے تیر اٹھایا اور تیر پھینک کر کے خیمہ حسین کی طرف سارے کوفیوں سے کہا ہے کوفیوں گواہ رہنا، جب یزید کے پاس یہاں کا قصہ بیان کیا جائے تو یہ بیان کرنا کہ سب سے پہلے حسین کی طرف تیر چلانے والا سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا عمر ہے. وہ یہ کہہ کر کے تیر چلایا اس نے، اور انجام بھی بہت برا ہوا. سر حسین کو انہوں نے جدا کیا جسم ناز سے اور پھر اس کو گھمایا، جو کچھ بھی کیا، لیکن نہ اس کو رے کی حکومت ملی نہ ایران کی کوئی بادشاہت ملی. 2 سال نہیں گزرے تھے کہ اس کی جان پر ایسی آفت آئی، مختار سقفی نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے مار دیا. اسی کو کہتے ہیں نا دھوبی کا گدھا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، گدھا نہیں کتا. نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. یہ منافقین ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو نہ ایمان والوں کی صحبت میسر آ سکتی ہے نہ کفار و مشرکین کی، کچھ بھی نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ منافقین یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کو دھوکہ دے رہے ہیں، در حقیقت وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ خود اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ تم آخرت میں دردناک عذاب مول لے رہے ہو اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. یہ کیسے ہے کہ جو شخص ایک درخت پر بیٹھے، ٹہنی پر بیٹھے اور کاٹنے لگے اس کو آری لے کر کے، تو گرے گا کون؟ دنیا گرے گی، جو تماشا دیکھ رہے تھے، جو لوگ دیکھ رہے تھے وہ گریں گے. وہ خود کھائی میں گرے گا جس ٹہنی کو وہ کاٹ رہا ہے.
اسی طرح منافقین اسلام میں آ کر کے یہ سمجھتے ہیں عظمت رسول پر حملہ کر کے، اولیاء کی مزارات پر حملہ کر کے، ان کو مردہ کہہ کر کے ہم یہ تمام عقائد ان کے اندر سے ہٹا دیں گے، ختم کر دیں گے۔ در حقیقت تو خود اپنے جہنم میں جانے کا سامان بنا رہا ہے، خود اپنے جہنم میں جانے کا سامان بنا رہے ہو۔ دھوکہ کس کو دے رہے ہو؟ تم خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔